اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ کرب و بلا سے جس کو ہدایت نہیں ملی، بینائی تو ملی، بصارت نہیں ملی، اور اس سے بڑا غریب نہیں کائنات میں جس کو غم حسین کی دولت نہیں ملی۔ شکر پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں غم حسین کے لیے چنا ہے، بلکہ خلق کیا ہے قیامت تک غم حسین میں رونے کے لیے۔ عزاداران امام، ایام عزا میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور ایک چھوٹا سا پیغام ہے جو میں اس سوشل میڈیا کے توسط سے تمام اہل منبران کے لیے اور عزاداران امام حسین مظلوم علیہ السلام کے لیے دینا چاہتی ہوں۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ ابھی کووڈ کے دوران گزشتہ سالوں میں ہم سوشل میڈیا سے اور میڈیا سے بہت مانوس ہو گئے عزاداری امام حسین علیہ السلام کے فروغ کے سلسلے میں، کیونکہ عزاداران امام آپ جانتی ہیں کہ فرش عزا کی اور عزا خانوں کی وہ رونقیں نہیں تھیں جو اب شکر الحمدللہ بحال ہو چکی ہیں۔ تو یہ سوشل میڈیا یا میڈیا ایک بہت پاورفل ٹول ہے ہمارے پاس، تو اسی لیے اسی کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے تو اہل منبران کے لیے، کیونکہ میں خود بھی اسی شعبے سے تعلق رکھتی ہوں، اس لیے پہلے ذاکرین کو مخاطب کر کے یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اس وقت ہم جو ایام عزا کے سلسلے میں فرش عزا پر اپنی نوکری انجام دینے آئیں گے تو یقیناً وقت کی ضرورت ہے۔ ہم غیبت کبریٰ میں اس دور میں اب داخل ہو چکے ہیں کہ جب ہمیں نصرت امام کے لیے عملاً تیار ہو جانا چاہیے، اور ذاکرین کم از کم اپنا اتنا کنٹریبیوشن ضرور ڈال سکتے ہیں اس سلسلے میں کہ اپنی مجالس کا ایک حصہ، چاہے وہ مختصر سا حصہ ہو، لیکن اسے خصوصیت کے ساتھ اسے منسوب کر دیں اپنے وقت کے امام کے ذکر مبارک سے، اور یہ کوشش کریں کہ فرش عزا پر آنے والے عزاداران حسین جب فرش عزا سے اٹھیں تو ان کے قلوب میں ایک ایسی حرارت پیدا ہو، ایک ایسا نور پیدا ہو، ایک اس طرح سے وہ آمادہ ہوں نصرت امام کے لیے، اپنے آپ کو عملاً تیار کرنے کے لیے، اور امام زمانہ علیہ السلام کی کچھ نہ کچھ معرفت حاصل کر کے فرش عزا سے اٹھیں۔ اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ یہ ہم پر بی بی کا کرم ہے کہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ بی بی نے ہمیں منبر حسین کے لیے چنا، لیکن یہ جتنی بڑی سعادت ہے اتنی بھاری ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ سعادت جتنی بڑی ہوتی ہے اتنا ہی اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے جو اس سلسلے میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ بھی یقیناً بڑھ جاتی ہیں۔ تو جس طرح سے ہم جواب دہ ہوں گے اس طرح سے وہ فرش عزا پر بیٹھنے والے عزاداران امام جواب دہ نہیں ہوں گے، لیکن ہمیں یقیناً بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی بہت خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے منبر حسین پر آتے ہیں۔ تو یقیناً جب ہم یہ کوشش کریں گے، اور ہمیں نہیں پتہ کہ مولا ہمارا کون سا چھوٹا سا عمل قبول کر لیں، کون سی چھوٹی سی ادا مولا کو اچھی لگ جائے کہ مولا ہم پر اپنا نظر کرم کر دیں، اور جب مولا کا نظر کرم ہو جائے، امام وقت کا نظر کرم ہو جائے، تو پھر یقیناً ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جایا کرتے ہیں۔ یہاں یہ واضح کرتی چلوں عزاداران حسین کے لیے کہ آپ کی بھی یقیناً بہت کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ جب آپ فرش عزا پر آئیں
اور ایام عزا میں غم حسین میں گریہ کرنے کے لیے جب اس عبادت کے لیے فرش عزا پر تشریف لائیں تو اپنے دلوں کو آمادہ کر کے گھر سے نکلیں کہ ہم اپنے وقت کے حسین کی نصرت کے لیے جا رہے ہیں۔ جس طرح میدان کربلا میں امام حسین مظلوم نصرت کے لیے پکار رہے تھے نا کہ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے، اسی طرح ہمارے وقت کا امام بہت مظلوم امام ہے، وہ بھی ہمیں آواز دے رہا ہے کہ میری مدد کے لیے آمادہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ کیوں غیبت کبریٰ اتنی طویل ہوتی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم عملاً تیار نہیں ہو رہے۔ اور ایام عزا میں بھی اگر ہم نے فرش عزا پر آ کر بھی اپنے امام کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی، امام کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ جب تک ہم امام کی معرفت حاصل نہیں کریں گے، اپنے وقت کے امام کو پہچانیں گے نہیں، ہم نصرت کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ کربلا کے میدان میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت کیا وجہ تھی کہ وہ امام کی نصرت کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، کیونکہ وہ اپنے وقت کے امام کو پہچانتے نہیں تھے۔ اسی طرح اگر ہم زبان سے لاکھ الاجل الاجل پکارتے رہیں، ہم یہ دعائیں کرتے رہیں کہ ہمیں مولا کی زیارت ہو جائے، تو یقین کیجئے کہ اگر ہم اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانتے، اگر ہم ان کی معرفت نہیں رکھتے، تو مولا ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں، مولا ظہور بھی کر لیں، قیام بھی کر لیں، تب بھی ہم ان کی نصرت کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس لیے کہ اس وقت بھی کربلا کے میدان میں بھی امام علی مقام اپنے آپ کو پہچنوا رہے تھے، بار بار خطبے دے رہے تھے، حجت تمام کر رہے تھے کہ میں تمہارے وقت کا امام ہوں، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، میں اللہ کی حجت ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، میرے ساتھ دشمنی پر آمادہ نہ ہو، میرے قتل پر آمادہ نہ ہو۔ حتیٰ کہ شبیہ رسول کو اذان دینے کے لیے بھیج رہے ہیں کہ شاید امت علی اکبر کو دیکھ کر پہچان لے کہ یہ شبیہ رسول جا رہا ہے، لیکن نہیں پہچانے، ان کی آنکھوں پر پردے تھے، اس لیے کہ اپنے امام کی معرفت نہیں رکھتے تھے۔ اور اصل معرفت اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب ہم عملاً اس قابل ہو جائیں کہ ہم یہ یقین رکھیں اپنے دل میں کہ حجت خدا، ہمارے وقت کا امام، ہمارے تمام رشتوں پر، ہمارے جان و مال پر، ہماری عزت و آبرو پر، حتیٰ کہ ہمارے ایک ایک اعضاء پر حق تصرف رکھتا ہے، ہم سے زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں امام۔ اور جب ہم عملاً ان کی اطاعت کرنے لگیں، ہم ان کے حکم کے تابع ہو جائیں، اور ان کی محبت ہماری تمام رشتوں کی محبت پر، ہماری اولاد کی محبت، ہمارے جاہ و منصب کی محبت، اقتدار کی محبت، دنیا کی محبت، ہر شے کی محبت پر جب غالب آ جائے گی، تو اس وقت وہاں سے معرفت کا سفر شروع ہوتا ہے، اور پھر نشان منزل واضح ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اب تک ہم نے چاہے جتنی بھی غفلت کی زندگی گزار لی ہو، لیکن اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اب ہم بیدار ہو جائیں، اب ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانیں، اب ہم اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیونکہ عزاداران امام کربلا اسی لیے برپا ہوئی کہ وہاں اماموں کا فرق تھا، ایک طرف لشکر یزیدی تھا، ایک طرف لشکر حسینی تھا۔ لشکر یزیدی میں ایک کثیر تعداد لوگوں کی شامل تھی، لیکن ان کا امام، ان کا رہبر، ان کا گائیڈ کرنے والا کون تھا؟ یزید ملعون تھا، جو انہیں جہنم کی طرف لے گیا۔ اور ادھر لشکر حسینی میں امام کون ہے؟ اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کی حجت ہے، نواسہ رسول ہے۔ وہ امام ہے کہ جو اپنے چاہنے والوں کو، چاہے وہ قلیل تعداد میں تھے، صرف 72 پاکیزہ نفوس تھے، اور امام ان کو کہتے رہے کہ میں حسین ابن علی تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اگر مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، پھر بھی تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ حتیٰ کہ امام نے اپنے خیمے میں جلتا ہوا وہ چراغ بجھا دیا، گل کر دیا کہ شاید انہیں اس کی روشنی میں
میرے سامنے سے جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جب امام نے وہ چراغ بجھایا تو بقول شاعر کہ بجھایا ایک دیا شے نے 72 ہو گئے روشن، اندھیرا خود پریشاں ہے، بجھا کیا تھا جلا کیا ہے۔ تو حضران امام نے وہ چراغ بجھا دیا تھا جو خیمہ حسینی میں جل رہا تھا، مگر وہ 72 چراغ ایسے روشن ہوئے کہ جن کی روشنی آج بھی سرزمین کربلا سے اس طرح پھوٹ رہی ہے کہ پوری دنیا کو منور کر رہی ہے، اور تاریخ میں ان کے نام جگمگا رہے ہیں۔ تو بس ہمیں یقیناً اس کوشش کو جاری رکھنا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کریں، ان کو حقیقتاً پہچانیں۔ بس یہ نہیں کہ بس ہم ان پر ہمارا ایمان ہے، ہم 12 اماموں کو ماننے والے ہیں، اور ہمارا ایک امام جو ہے وہ ابھی غیبت میں ہے اور اس نے ابھی ظہور کرنا ہے، اتنا کافی نہیں ہے۔ ہمیں عملاً اس منزل پر آنا ہے کہ جس کی وجہ سے مولا غیبت کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ہم نصرت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر پروردگار وہ پردہ ہٹا دے، انہیں اذن ظہور عطا کر دے امام زمانہ علیہ السلام کو، تو ہم وہی کریں گے کہ یا تو ہم ان کی نصرت کے لیے تیار نہیں ہوں گے جب وہ آواز دیں گے، اور یا پھر ہم کوفیوں والا کردار ادا کریں گے۔ اور اس وقت میجورٹی جو ہے وہ کوفیوں والا کردار ادا کر رہی ہے، جو کچھ بھی نہیں کر رہی، نہ اچھا نہ برا، نہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، نہ ان کے خلاف کھڑے ہیں، نہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یقیناً ہمیں اپنے رویوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بس اس بات کے ساتھ اختتام کروں گی، اس دعائیہ جملے کے ساتھ کہ جو میرے جملہ نہیں ہیں بلکہ علماء و مراجعین، جن میں آیت اللہ وحید خراسانی جو بہت مشہور و معروف نام ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب ایام عزا شروع ہوتے ہیں نا، اور جب عزاداران امام فرش عزا پر آتے ہیں تو ان جملوں کی تکرار کرتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے نوکر ہیں، مولا ہم آپ کے غلام ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب فرش عزا پر آیا کرو نا، تو یہ نہ کہا کرو کہ مولا ہم آپ کے نوکر ہیں، آپ کے غلام ہیں، بلکہ یہ کہا کرو کہ مولا ہم آپ کے در کے فقیر ہیں، مولا ہم سائل بن کر آئے ہیں، مولا ہم گداگر ہیں آپ کے، کیونکہ یہ وہ در ہے، در اہل بیت، کہ جس سے کبھی کوئی فقیر خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اور اس سال ایام عزا میں کہ جب اس در پر فقیر بن کر آئیں، فرش عزا پر فقیر بن کر آئیں مولا کے، تو بس مولا سے یہ مانگیں کہ مولا ہمیں سچی معرفت نصیب ہو جائے، ہم اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے تیار ہو جائیں، اور پروردگار عالم ہمارے وقت کے امام کو اذن ظہور عطا کر دے، ہمیں ان کا سچا خدمت گزار بنا دے، اور ہمیں ہمارے آباء و اجداد کو، ہماری اولاد کو، اور ہماری آنے والی نسلوں کو امام کے سچے ناصرین میں شامل کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔